السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس عظیم الشان تاریخی دن میں میرا موضوع سخن آزادی نے ہمیں کیا دیا ہے۔ امید ہے کہ میری بات غور سے سنی جائے گی اور میری حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سامعین اکرام، آج کے اس قومی یادگار کے دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 74واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہمیں بھی ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کی دردناک واقعات اور ظلم ستم کی روداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتی ہے اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنے بڑے قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا بھی دن آئے گا جبکہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کرے گا تو وہ لوگ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، ان کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لایا، ہندو مسلم اکتا کا چراغ روشن کیا، اسے آج گزار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کے پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے جان دی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی پر شوٹ کا وارنٹ ہوا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے اور خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا ہے۔ ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑا جا رہا ہے اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن اس 74 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے، ظلم استبداد کے لیے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ میں آنے لگتا ہے، پاؤں تلے زمین کھسک زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہاں، یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال محفوظ نہیں، ہمارے عزت و آبرو پر شب خون مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمارے آبادیوں کو کنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہوں پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسے آزادی کا ہم طلبگار نہیں، بلکہ ایسے آزادی کو تو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ایسے آزادی کو تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں اور آئندہ لات مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے، مذہب اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، قرآن کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، عبادت کی آزادی، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں؟ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں؟ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ ہم ایوان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے جانوں کی بھیٹ چلا دیں گے لیکن اصل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے،
روشنی کھو سکتی ہے، لیکن مگر دستور قرآنی مسلم پر صلی اللہ بدل نہیں سکتا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بند کریے